نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، واقعی یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ عمل الیوم واللیلہ للنسائی میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ تفسیر ابن مردویہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نبیوں کا ثواب اور صدیقوں کا عمل دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہی ہوتی ہے یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا اس بندے سے جس کے دل کو میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا پھر اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ تو بڑی اہم آیت ہے۔ اور ابھی جو ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، تو ہم سب کو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ جو عمل ہے اس پر ہمیشگی صرف نیک لوگوں کو ہی ہوتی ہے۔ مستدرک للحاکم میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی دلیل پر ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا
وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا، وہ آیا اور گلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہباں ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیری قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک آیت الکرسی میں اور دوسرا آل عمران کی آیت